اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس انداز میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر اس تصور کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ ہم یہاں نہیں بلکہ سرکار کے دیار میں حاضر ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک درود آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی آپ درود شریف پڑھیں تو اپنی یہ عادت بنائیں کہ جتنا زیادہ بلند آواز سے درود پڑھ سکے اتنی زیادہ آواز سے بلند آواز سے پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا، اور جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھ کر اس نے کہا تو گناہگار تھا، تو سیاہکار تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تڑپ کر بولو ذرا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میرا ایک عمل پسند آیا۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اور میں نے جب وہ دیکھا تو میں آ کر اس میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کے بعد خطیب صاحب نے فرمایا درود پڑھو، تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب نے درود پڑھا، لیکن اس وقت میں نے بلند آواز سے درود پڑھا۔ بس اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے میری بخشش کر دی اور محبت کے ساتھ۔ تو پتہ چلا درود و سلام پڑھنے سے فائدہ ہی ہے، اور درود و سلام پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ جنت بھی حاصل ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اب درود میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد فی کل مکان کل مکان الف الف مرہ الف الف مرہ فی کل لمحہ فی کل لمحہ کثیرا 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 دائما ابدا. دائما ابدا. علماء کرام فرماتے ہیں چند ایک ایسے درود ہیں کہ جس کی فضیلت جب فرشتے لکھنے پر آتے ہیں، سبحان اللہ. جب وہ لکھتے ہیں تو فرشتے فضیلت لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بازو تھک جاتے ہیں. سبحان اللہ. بازو تھک جاتے ہیں. اور ان درودوں میں سے ایک درود یہ تھا جو ابھی ہم نے پڑھا. سبحان اللہ. اسی لیے سرکار نظم میاں فرماتے ہیں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، انہی سے مانگیں گے وہی دیں گے، انہی کے در سے ہی لو لگی ہے. سبحان اللہ. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اور یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سبحان اللہ. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانہ، بہت زیادہ دیر تک ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. بس مختصر انداز میں کچھ باتیں اور کچھ مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں ہم سنیں گے، کیونکہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ. جینے میں یہ جینا ہو، کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار کے ساتھ اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن حصول برکت کے لیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائے. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے. یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کرم کرم مولا. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے. تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ حرم مولا، کر
کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گا کرم 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 مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ چڑیوں میں بلبلوں نے ہر دم تیرے ترانے چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے کیوں ہر ایک کی زبان پر مولا تیرے فسانے بادشاہ میں ایک گدا بادشاہ میں ایک گدا تیرا کرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا بولو 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 کرم 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 مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ تو ہے افضل فرما رحیم رحم فرما تو ہے افضل فرما تو رحیم رحم فرما تیری رحمت بخشش کے سو بہانے بادشاہ ایک گدا بادشاہ ایک گدا تیرا کرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا بولو نہ کرم 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 مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ اسرار تو سکھا دے یہ جان لے اجاگر اسرار تو سکھا دے یہ جان لے اجاگر حکمت میں تیری کیا کیا پوشیدہ ہے خزانے بادشاہ میں ایک گدا بادشاہ میں ایک گدا تیرا کرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے درود پاک سنائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب آئیے قصیدہ بردہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور اس قصیدے کے حوالے سے چند باتیں آپ سماعت کر لیں. یہ قصیدہ بردہ شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں استاذ الکریم بلبل باغ مدینہ یہ جب کبھی محفل کا آغاز کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے. اور یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا
جب مدینے کے مدنی لوگ محفل ناز سجاتے ہیں نا، دوز آر پراپر مدنی، جو واقعی مدینے کے ہیں، وہ جب محفل نعت سجاتے ہیں، وہاں محفل نعت ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہر ہفتے ہوتی ہے، سبحان اللہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پورا ویک، پورا ہفتہ کہیں نہ کہیں محفل سجی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کا دیار ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور وہ جب محفل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ قصیدہ بردہ شریف ہی پڑھتے ہیں۔ نہ صرف ہندوستان میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، عرب ممالک میں پڑھا جاتا ہے، انگلینڈ میں پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، یو کے میں پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، آسٹریلیا میں پڑھا جاتا ہے، موریشس سبحان میں اللہ۔ پڑھا جاتا ہے۔ اس قصیدے کی مقبولیت اتنی ہے کہ شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جہاں قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھا جاتا ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ قصیدہ بردہ شریف جس نے لکھا ہے نا، ان کا نام حضرت محمد امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جانتے آپ یہ کیا کرتے تھے؟ آپ جب ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ آئے گا کہ کاش ہمیں بھی ان کا صدقہ مل جائے۔ سبحان اللہ، امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بادشاہ کے درباری تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بلایا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ کی شان میں اشعار لکھتے تھے۔ بادشاہ سلامت تم بہت اچھے ہو، بادشاہ سلامت تمہارا چہرہ اچھا ہے، تمہارا تاج اچھا ہے، تمہارا لباس اچھا ہے، تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ وہ اشعار کے ذریعے بادشاہ کو خوش کرتا تھا، تو بادشاہ خوش ہو کر کبھی کچھ اشرفیاں دے دیا کرتا تھا۔ وہی ایک روزی روٹی کا ذریعہ تھا، باقی ذریعہ معاش اور کچھ نہ تھا۔ اور دوستو ایک چیز ذہن میں رکھنا، جو غریب ہوتے ہیں نا تو یہ گھبرائے نہیں کہ یار ہم کو اللہ نے غریب کیوں رکھا۔ امیر سے پہلے جنت میں غریب جائیں گے، سبحان اللہ، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے جتنا دیا یہ تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ، ہرس مت کرو کہ مولا اور دے، یہ بھی دے وہ بھی دے۔ اللہ جانتا ہے اس بندے کو کتنا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اب امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی خستہ حال تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، تو دربار سے ایک مرتبہ نکل رہے تھے، راستے میں ایک اللہ والے مل گئے۔ بات اللہ والے کی آئے تو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ والے مل گئے، کہا ہے بوصیری کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضور کو دیکھا ہے؟ اور آپ یاد رکھیں اس چیز کو، یہ حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ سے کہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ جلال میں آتے ہیں، اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، یہ دو جملے ایسے بولتے ہیں جو دل پر اثر کر جاتے ہیں۔ فرماتے جلال میں تو نے حضور کو نہیں دیکھا، تیری زندگی کس کام کی؟ تیری زندگی کس کام کی؟ بات دل پہ لگی۔ روتے روتے بادشاہ کے دربار میں گئے، کہا بادشاہ سلامت آج کے بعد سے آپ کی شان میں اشعار نہیں لکھوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اشعار نہیں لکھو گے تو پھر یہاں رہ کر بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ نکال دیا دربار سے۔ اب مجھے بتائے ایک ہی ذریعہ معاش تھا، دل پر کیا بیتی ہوگی۔ روتے روتے گھر آئے، گھر پر جب بیٹھے کچھ دنوں بعد فالج کا اثر ہو گیا، پیرالیسس ہو گیا۔ اب پیرالیسس ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اب کریں تو کیا کریں، پھر قلم اٹھایا اور رو رہے ہیں۔ اب کسی اور کی یاد میں نہیں، حضور کی یاد میں رو رہے ہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ سبحان اللہ، رو رہے ہیں، روتے روتے قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کیا۔ آمین تذکری جیرا نم بدی سلمی ما زجت دم انجرا من مقلت بیدمی مولا یسلی
وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب روتے روتے آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں حضور تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا. جو پیرالائسس کا مرض تھا نا وہ دور ہو گیا. سبحان اللہ. دور ہو گیا. بیماری سے شفا یاب ہو گئے. اور حضور نے قصیدے کو اتنا پسند فرمایا, اپنی ایک چادر حضور نے انہیں تحفے میں عطا کی. سبحان اللہ. جب صبح ہوئی دیکھا جسم بالکل صحیح سلامت. یاد آیا حضور آئے تھے, سبحان اللہ. دو عالم کے نور آئے تھے, نور والا آیا تھا, سبحان اللہ. نور لے کے آیا تھا. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ دیکھا جسم صحیح سلامت. پھر یاد آیا خواب میں چادر بھی دی تھی, تو چادر دیکھے اور خوش ہو گئے. سبحان اللہ. اور عربی میں چادر کو جو ہے وہ بردہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب کی آواز آ جائے. بردہ کہتے ہیں. تو پتا چلا, تو اسی سے اس کا نام, اس نسبت سے اس کا نام, کیونکہ حضور نے چادر دی تو اسی سے اس کا نام پڑھا قصیدہ بردہ. قصیدہ کہتے ہیں پوئم کو. اب بردہ دیا حضور نے, چادر دی, تو قصیدہ بردہ شریف نام ہوا. سبحان اللہ. اب یہ نکلے باہر امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بالکل خوشحال. خواب میں حضور آئے تھے. اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم یہ دعا فرماتے ہیں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, حضور کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اب راستے سے گزر رہے ہیں, ایک اللہ والے سے ملاقات اور ہو گئی. سبحان اللہ. کہا کہ بوصیری ذرا وہ قصیدہ سناؤ. تو کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے ہیں. کہا وہ قصیدہ سناؤ جو کل رات تم نے حضور کو سنایا تھا. سبحان اللہ. کہا وہ تو میں نے حضور کو سنایا تھا, تم کو کیسے خبر؟ تو کہتے ہیں جس بزم میں تم حضور کو قصیدہ بردہ شریف سنا رہے تھے میں اس میں موجود تھا, سبحان اللہ. اور تمہارا قصیدہ سن کر حضور اس طرح خوش ہو رہے تھے اور جھوم رہے تھے جیسے ہوا سے کوئی درخت پر پھل لدا ہو, اور ہوا کے جھونکے سے پھل پر جب ہوا پڑتی ہے تو پھل کیسے جھومتا ہے, حضور ایسے ہی جھوم رہے تھے. سبحان اللہ. یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں ہیں. جب کوئی مصیبت آئے, اور یہ قصیدہ بردہ شریف جانتے کیا ہے؟ یہ حمد بھی ہے, نعت بھی ہے, منقبت بھی ہے, سبحان اللہ. مناجات بھی ہے, سبحان اللہ. دعا بھی ہے, سبحان اللہ. التجا بھی ہے. سبحان اللہ. ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو جب کوئی مصیبت آئے نا, کبھی گھبراہٹ محسوس ہو, کبھی کاروبار میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے, تو قصیدہ بردہ شریف کی کثرت کرو. سبحان اللہ. انشاءاللہ بڑے سے بڑے امراض, بڑے سے بڑے جو ہے وہ کاروباری مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کریں گے عمل انشاءاللہ. زور سے بولو. اب آئیے مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں. میری امید ہے کہ آپ بھی پڑھنے میں ساتھ دیں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. التذاكر جيران البدي سلامي ما زجت دم عن جراب مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك من يهول للحديث الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله سبحان الله بلند آواز سے درود پاک سنائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الف لام میم سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. قرآن شریف میں شک کی گنجائش زور سے بولو نہیں ہے. آج ہمارا لمحہ یہ ہو چکا ہے، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے، سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی یہ سوچو جو کلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، قرآن مجید، کیا کبھی ہم اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. آپ جانتے ہیں آج تو یہ رسم بن چکی ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے مسلمانوں کے حال پر. پھر مسلمان یہ شکایت کرتے ہم پر پانی کیوں بند ہو گیا، پانی کیوں کم آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہے. ذرا یہ بھی تو دیکھو، پس منظر بھی دیکھو کہ جس کتاب کو اللہ نے آج سے 1450 برس پہلے حضور پر دنیا میں نازل فرمایا، اس کتاب کو ہم بھلا بیٹھے. کتاب اس وقت اٹھائی جاتی ہے قرآن مجید جب کسی کا انتقال ہو جائے، اور یہ رسم بن چکی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو شادی میں دہیج کے ساتھ قرآن مجید جو دی جاتی ہے تو اسے اتنا اوپر سنبھال کے رکھتے ہیں، اتنا اوپر جزدان میں لپیٹ کر کہ بس اب وہاں کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچنا چاہیے. اور بڑی معذرت کے ساتھ اور ایک چیز عرض کروں گا، ہماری مائیں بہنیں سنیں، ٹی وی کے اسکرین پر اگر اسکریچ آ جاتا ہے نا تو ماں سے لے کر بچے تک، دادی سے لے کر نانی تک
سب یہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اسکریچ آ گیا, یہ ٹی وی بدل دو, اسکرین بدل دو, لیکن قرآن مقدس پر نہ جانے کتنی دھول جمع ہے, اس کی کسی فکر نہیں, کسی کو فکر نہیں. یہ قرآن شریف صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضور نے بہترین فرمایا. اب حضور جسے بہترین فرما دے, مجھے بتاؤ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے تھے قرآن مجید سے, اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اے صحابہ قرآن سناؤ. صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے قرآن سناؤ. حضور قرآن کو سنتے تھے. سبحان اللہ, بولو ذرا محبت سے, سبحان اللہ, اور تڑپ کر بولو. سبحان اللہ. اب ہم کہیں گے بھائی ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا, اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ کہیں گے ہمیں تجوید بھی نہیں آتی. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, کیا وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک علم دین حاصل کرو. حضور فرماتے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو. تو یہاں پر کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, ہم چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. حضور کی حدیث ہے, قبرستان فرمایا حضور نے. مجھے بتاؤ قبرستان میں کون رہتے ہیں, زندے رہتے یا مردے رہتے؟ بولیے, مردے رہتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو, یہ قرآن شریف یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی تلاوت کی جائے. قربان جاؤ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو چھونا بھی عبادت, سبحان اللہ, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت, سبحان اللہ, قرآن کو چومنا بھی عبادت, سبحان اللہ, قرآن کی سطروں پر انگلیاں پھیرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. ایسی عظیم کتاب کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, سمجھو اس چیز کو, جس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کا جو ہے راستہ بتایا, ہم اس قرآن کو بھول بیٹھے ہیں. قرآن کی تلاوت سنو. ماہ رمضان المبارک میں بھی عنقریب ماہ رمضان آنے والا ہے, تو ماہ رمضان میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. کچھ ایک ایسے ہوتے ہیں جو قرآن شریف کا ختم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جنہیں ہم غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, ان کا معاملہ یہ رہتا ہے, ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات قرآن مقدس کا ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. پوری رات. اور ہم ان کے کیسے مرید ہیں کہ ہم قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں کی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی قرآن مقدس کے پڑھنے کی. آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے, ایسی عظیم کتاب. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص گناہ گار تھا, بڑا سیاہ کار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کچھ سالوں بعد اچانک اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی, بلکہ تخفیف نہیں بلکہ عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اب لوگوں نے دیکھا اور کہا, قرآن کہا کہ یہ کیسے ہوا, یہ تو گناہ گار تھا, اس پر عذاب ہو رہا تھا. تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ تو تھا گناہ گار, لیکن اس کی ایک اولاد اس نے چھوڑ گیا تھا. ایک اولاد تھی اس کی, اس نے دنیا میں چھوڑ گیا اسے. اور جب وہ اولاد بڑا ہوا, اس کا بچہ جب بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد وہ استاد کے پاس پہنچا. استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. جب بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی
بچہ مجھے رحمان کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ تڑپ کر بولو ذرا. سبحان اللہ. تو بسم اللہ شریف کی برکت سے بچے نے پڑھا تو باپ کی جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیا گیا. مجھے بتاؤ کیا ہم میں قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ بتائیں. پڑھنا چاہیے. قرآن کو لازم پکڑو. اور قرآن کو میں نے جیسے بتایا دیکھنا بھی عبادت ہے. کم سے کم اس کی صفائی کرو، چومو، دیکھو، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. سب سے بہترین پلیٹ فارم سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں ابھی تربیتی کیمپ لگا ہوا ہے اور کافی سارے نوجوان بچے وہاں پر موجود ہیں. وہاں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، سبحان تجوید بھی سکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کو یوں ہی پڑھا جاتا ہے. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کو جیسا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھوں. اب عرب کے لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. تجوید مینس واٹ؟ پروننسیشن. سبحان اللہ. اس کو پروناؤن کرو. جیسے انگلش میں ہم ایک ایک ورڈ پر غور کرتے ہیں نا. جیسے انگلش میں آپ نے ایس کو ایچ پڑھ دیا تو لوگ کہیں گے یہ تو جاہل ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے. تو قرآن شریف کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس انداز میں اگر پڑھیں گے تو اس کا حسن اور نکھرے گا. سبحان اللہ. پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا. سبحان اللہ. چلیے چند صورتیں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیے گا. ہاتھ باندھے، گردن نیچے کریں. دیکھیں کتنا لطف آتا ہے قرآن کریم کو سننے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولو. جیسا ہمارے اندر نعت شریف سننے کا جذبہ ہے نا، اب یہ کوشش انشاءاللہ ہماری رہے گی کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی سنیں. بولے کریں گے عمل انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ نئے کلام آپ کے سامنے پیش کروں. سو آر یو ریڈی؟ ساتھ میں پڑھیں گے نا؟ زور سے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے درود و سلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں
انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا ازل سے محمد کے ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگو، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگو، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگو، کھلاتا ہے مجھے تیرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے۔ جو حضور کے ٹکڑے تھامے بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کہیے گا، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، اور ان کے جھوٹوں کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے۔ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، آپ کہیں ہاتھ اٹھا کر میری جھولی محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ مالدارو مالدارو نہ اتراؤ تم مال پر، ارے ان کا منگتا تنگل مدینے میں ہے، ان کا منگتا تنگل مدینے میں ہے، اور اس گلی کا گدا
میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ میں کمال رکھا ہے بس 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈھال رکھا ہے اور تیرا اعزاز کب کا مر جاتا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے ٹکڑے محمد کے محمد کے بولو بولو جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اور سنو جو حضور کے غلام ہو جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے میرے رستے کی حد مشکل گزر جاتی کٹرا گئے میرے رستے کی حد مشکل گزر جاتی کٹرا گئے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی کٹرا گئے دیتے ہیں مجھے آلہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے دیتے ہیں مجھے آلہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد بولو کے سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں کھا کر سبحان اللہ تڑپ کر بولو انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں یہ رتبے میں کچھ کس کے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد جھولی میں رہتے سدا ٹکڑے محمد کے تیری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے
سدا ٹکڑے بھائی جس کی جھولی میں حضور کے ٹکڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیے گا میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو بولو جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو سبحان اللہ اور میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کہتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور اس بلی کا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں میرے جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ دروازے سے پائے گا ٹکڑے محمد کے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے درود پاک سنائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آئیے کلام جو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا، ساری دنیا بھر کے جتنے بھی امیر ہیں نا،
रहबर हैं, सबको एक तरफ खड़ा कर दो, मेरे अमीर को एक तरफ खड़ा करो, सुभान अल्लाह। और लोगों को ये कहें कि इनमें से बताओ अमीर कौन है, तो लोग देख कर कहेंगे ये अमीर है। सुभान अल्लाह। तड़प कर बोलो जरा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और ये बात नहीं समझना कि भाई ये मुबल्लिग है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, जो हक है वो हम कह रहे हैं। हम मुबालगा आराई से काम नहीं लेते, कभी नहीं। भाई जिनके पीर है वो पीर की तारीफ करें, करना भी चाहिए, लेकिन हमारे जो अमीर है ना, वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अमीर है, सुभान अल्लाह। वो जब बोलते हैं तो लगता है अमीर है, सुभान अल्लाह। वो जब लिखते हैं तो लगता है अमीर है, सुभान अल्लाह। और जब वो खिताब करते हैं ना तो न जाने कई नौजवानों की जिंदगियां तब्दील हो जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब रहकर देखा है ना, करीब रहकर देखा है, शायद ही कोई सुन्नत ऐसी हो जिस पर हजरत अमल ना करते हो, शायद। खैर अल्लाह पाक हमारे अमीर को सलामत रखे, उनका साया दराज फरमाए। अल्लाह पाक हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को उम्र खिज़्र अता फरमाए और उनकी सरपरस्ती में हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत का एक कलाम है तो पुराना कलाम, लेकिन हजरत ने उसको जदीद किया है, वो कलाम सुनिएगा, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो ना जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चलिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, आप लोग खड़े हो जाएं, माशाल्लाह। अब एक दुरूद आपको पढ़ाता हूं मैं, मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि वसल्लिम। वसल्लिम। इस दुरूद के हवाले से मिलता है कि जो शख्स इस दुरूद को खड़े होकर पढ़े तो उसके बैठने से पहले, खड़े होकर तो ज्यादा आवाज निकलती यार, और जो बैठ कर पढ़े उसके खड़े होने से पहले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। बताओ महफिल में आने की बरकत है या नहीं? ये फैजान है सुन्नी दावत इस्लामी का। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आप तशरीफ रखें और वो कलाम जो हजरत ने लिखा है वो समाअत फरमाए। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर दो, दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर दो, दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर दो, दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर दो, अपनी उल्फत में जिलाओ मेरी जोड़ी भर दो, अपनी उल्फत में जिलाओ मेरी जोड़ी भर दो, दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर दो। शौक दीदार में जिस रात में सो आका, शौक दीदार, शौक दीदार, शौक दीदार में जिस रात में सो आका, अपना दीदार कराओ मेरी जोड़ी भर दो, 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 दिल की दुनिया को सजाओ मेरी जोड़ी भर
سجاؤ میری جھولی بھر دو سبحان اللہ گردش دہر اور سے گھیرا مجھ کو گردش دہر اور سے گھیرا مجھ کو اپنے دامن میں چھپاؤ میری جھولی بھر دو اپنے دامن میں چھپاؤ میری جھولی بھر دو اپنے دامن میں چھپاؤ میری جھولی بھر دو یہ تمنا میرے دل میں کہ میرا مدفن یہ تمنا ہے میرے دل میں کہ میرا مدفن خاک طیبہ کو بناؤ میری جھولی بھر دو خاک طیبہ کو بناؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا سجاؤ میری جھولی بھر دو اپنی الفت میں جلاؤ میری جھولی بھر دو سبحان اللہ اور اس دعا پر سب آمین کہیں حب دنیا سے میرے دل کو بچانا مولا حب دنیا سے میرے دل کو بچانا مولا حب دنیا سے میرے دل کو بچانا مولا مجھ کو اپنا ہی بناؤ میری جھولی بھر دو مجھ کو اپنا ہی بناؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا سجاؤ میری جھولی بھر دو سبحان اللہ فکر امت فکر دنیا میری آنکھ بھر آئے کبھی فکر دنیا میری آنکھ نہ بھر آئے کبھی فکر دنیا فکر دنیا میری آنکھ نہ بھر آئے کبھی اپنی فرقت میں رلاؤ میری جھولی بھر دو اپنی فرقت میں رلاؤ میری جھولی بھر دو آپ سب آمین کہیں جتنے مومن ہے پریشان جہاں میں شہا جتنے مومن ہے پریشان جہاں میں جہاں جتنے مومن ہے پریشان جہاں میں شہا سب کی بگڑی بناؤ میری جھولی بھر دو سب کی بگڑی بناؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا سجاؤ میری جھولی بھر دو اپنی الفت میں جلاؤ میری جھولی بھر دو سبحان اللہ
شاکر رسول کو اسی آس سے بچا کر مولا، شاکر رسول کو اسی آس سے بچا کر مولا، بخشش حسنا دو میری جھولی بھر دو، بخشش حسنا میری جھولی بھر دو، اپنی الفت جلا میری جھولی بھر دو، دل کی دنیا سجا میری جھولی بھر دو۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ میلاد منایا کر، سبحان اللہ، میلاد منایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، 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 طاقت گایا کر، طاقت گایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اونچا بولو اونچا بولو، اب اٹھا کر بولو، اب اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، لہرا کر بولو، آج منایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، یا رسول اللہ میرے آقا تیرا کھوا میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ طاقت گایا کر، طاقت گایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، طاقت گایا کر، تڑو رنگ لگ جاون گے، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو، سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گا، سرکار دلندر وچ اور رب رکھیاں شفاواں، سبحان اللہ، جب حضور کی 12ویں آتی ہے ہم لنگر لٹاتے ہیں، سبحان اللہ، کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، سنو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے، سبحان اللہ، سرکار دلندر وچ رب رکھیاں شفاواں، رج رج کے تو کھایا کر، رج رج کے تو کھایا کر، رج کے تو کھایا کر، رنگ لگ جاون گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، اپن کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، سجد کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو، ہاں ہاں جھوم کے بولو، پھر بولو، لہرا کر بولو، جلس کے بولو، جلس کے بولو، بولو، جھوم کے تو بچ
جھولو گے دیوانی جھولو گے تو جب جھولو گے دیوانی چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ تمہارا راون آنے والا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو طاقت گایا طاقت گایا جڑوں رنگ لگ جاؤں گے اللہ سونا نام محمد دا سٹی اکیت جان سونا نام محمد دا سٹی اکیت جان مکھیاں نو لایا کر مکھیاں نو لایا کر لگ جاون گے مکھیاں نو لایا کر رنگ لگ جاون گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مانا چھوڑو مانا چھوڑو مرحبا مانا چھوڑو مرحبا مانا چھوڑو مرحبا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا دیواری سن لے مرحبا یہ تارے سن لے مرحبا زمین سن لے مرحبا زمین سن لے مرحبا آسمان سن لے رنگ بھی سن لے مل کر بولو اور جھوم کے بولو اور جھوم کے بولو اور جھوم کے بولو سید کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا میلاد منایا لگ جاون گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اندلی پہ گلشن رسالت مسلک اعلی حضرت مبلغ سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آخری کلام منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ بھی پڑھنے میں ساتھ دیں گے. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. سنو علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پاؤں میں ہے راہبار
نبی دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی ہاں وہی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی سبحان اللہ جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا وہ ہے اس کا مولا علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا وہ ہے اس کا مولا علی جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے کنبے سے نسل نبی ہے جلی ہاں وہی نعرہ حیدری یا علی نعرہ بڑا خوبصورت شعر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا یا علی کہہ گیا سارا غم ٹل گیا وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا نام سے ان کے ہر رنج کلفت تلی سنو سیدوں کے وہی جد آلہ میرے نانا بھی گئے میرے دادا بھی گئے میرے نانا بھی گئے میرے دادا بھی گئے میرے آقا بھی گئے میرے مولا بھی گئے میرے آقا بھی گئے میرے مولا بھی گئے نظم کو ہی سبھی کون جیب رسی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی علی مولا 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 نام لینے سے پلائٹ ٹل جاتی ہے علی مولا 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 علی مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی 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 صرف علی کو نہیں چاہیے صحابہ تو آتے علی کا نام لینے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں علی کا نام لینے سے اللہ خوش ہوتا ہے شہزادہ مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے شہزادہ میرا خواجہ معین دے مولا علی کا میرا خواجہ معین دے بولنا پڑے گا مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے بھول کرم کا دربار میرا خواجہ معین دے بھول کرم کا دربار میرا خواجہ معین دے مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین شہزادہ میرا خواجہ معین دے مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے تمہاری اربا وہ الگ حسنی میرے خواجہ بنا مجھ کو بگشتی تمہاری اربا وہ الگ حسنی میرے خواجہ بنا مجھ کو بگشتی تمہاری ہند ہند مت کرے میں تمہاری ہند ہند مت کرے میں دیا ایمان تائی بھائی پرس مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین دے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا تیری کشمیر بچا لو تیری کشمیر شہزادہ میرا خواجہ مولانا علی کا شہزادہ میرا خواجہ مولانا علی کا شہزادہ میرا خواجہ حق معین یا 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 معین مولانا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین مولانا علی کا شہزادہ میرا خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ کریں کہیں سبحان اللہ. How you feel now? ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈول تاشے میں مزہ ہے یا نعت مصطفیٰ میں؟ آج عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جتنے نکاح ہوں گے ہمارے کوئی ڈھول نہیں بجے گا. بولیے انشاءاللہ. کوئی گانا نہیں گائے گا اور ہوگی محفل تو میلاد کی محفل ہوگی. کریں گے عمل انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ماحول ملے؟ چاہتے ہیں نا؟ اولیاء مسجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کب ہوتا ہے اجتماع؟ جی میں اسپیشلی یہاں کے جو محلے والے جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے تو تھوڑا ہاتھ اٹھائیں، وہ جو پروگرام میں شامل ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7. چلیے تو محلے والے ہوئے جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ محلے کے جتنے لوگ ہیں نا، میری یہ خواہش ہے کہ اس آنے والے ہفتے میں اولیاء مسجد بھرنی چاہیے. انشاءاللہ. کتنے لوگ آئیں گے؟ بس جذبات میں وعدہ مت کرو. ماشاءاللہ سب آئیں گے؟ ٹھیک ہے. اب کمیٹی کے کتنے ممبران ایسے ہیں جو مبلغ بنیں گے؟ تو ڈر گئے یار مبلغ کیسا بنیں گے؟ جی ماشاءاللہ 1 2 وہ تو آلریڈی مبلغ ہیں. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا سبحان اللہ تو بولو یار. سبحان اللہ. اب مبلغ بننے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے دوستو. نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز جاتے وقت دعوت دو نماز کی، سبحان اللہ. سنت پر عمل کرو. بس مبلغ کا یہ کام ہے. سبحان اللہ. پہلے مبلغ اپنی زندگی سنوارے، بس وہی اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور یہ تحریک اس کے لیے حاضر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن جتنے بھی یہاں موجود ہیں نا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ سب اولیاء مسجد میں صرف یہ ہفتے نہیں انشاءاللہ مسلسل جاتے رہیں گے. اور جو میں نے بات کی قرآن کریم کی تجوید کی بات جو میں نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بات سب کے سمجھ میں آئی ہوگی. اور آج سے انشاءاللہ تعالی کم سے کم قرآن مقدس کی گھر میں جو ہے نا
ایک سورت تلاوت کریں گے. بولیے انشاءاللہ. اور زور سے اور محبت کے ساتھ. برکت چاہتے ہو نا, روزی میں برکت, قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت کرو, انشاءاللہ چہرے پر نور بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اچھا وہ کمیٹی کی فرمائش تھی. چلیے کلام مختصراً پڑھ لیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ حضور سنتے ہیں. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. زور سے بولو لاکھوں. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ. میری گل ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میری گل ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی, میرے دل کے دھڑکنے کی وہ آواز سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی وہ آواز سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں. میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل کی نعت پڑھتا ہے, یہ رحمت جب کسی محفل کی نعت پڑھتا ہے. میرا ایمان ہے وہ بھی, میرا ایمان ہے وہ بھی, میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی, میرے اشعار سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. بولو میرے سرکار سنتے ہیں, میرے سرکار سنتے ہیں. بولو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
سرکار سنتے گئے سر آئینہ سنتے گئے بس دیوار سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منقبت غریب نواز کی شان میں چند اشعار سن لیں اس کے، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. آر یو ہیپی؟ سب خوش ہیں نا؟ تو کیا بولنا چاہیے؟ جی بولو. یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے تحریک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سبحان اللہ. کیسے ہو؟ تو کیا بولنا ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ کچھ تو کاروباری ایسے ہوتے نا تو بولتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی کاروبار کیسا چل رہا؟ بولے ابھی تو برف پڑ رہی ہے. تو یہ ناشکری ہوئی، یہ ناشکری ہوئی. آپ کہو الحمدللہ، اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اور تم اللہ کا ذکر کرو اللہ زیادہ دے گا، سبحان اللہ. اور زیادہ دے گا. شکر ادا کرو اللہ اور زیادہ دے گا. بولو الحمدللہ، الحمدللہ اور زور سے بولو. الحمدللہ. آخر میں کلام سماعت کریں. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. بولو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. بولو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. ہند کہے رجا میرا خواجہ مانا رجا، سارے ہند کہے رجا میرا خواجہ مانا رجا، سارے ہند کہے رجا میرا خواجہ مانا رجا. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. بولو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. سبحان اللہ. حیدر کا دلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے. دیوان کو کس بات کا آخر ملال ہے، خواجہ کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. بولو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے. سارے ہند کہے راجا میرا خواجہ مانا راجا، سارے ہند کہے راجا میرا خواجہ مانا راجا، سارے ہند کہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ پاک اللہ. ہماری محفل کو قبول فرمائے، اور جتنے حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالی اعلان سماعت فرمائے. چار مئی کو انشاءاللہ تعالی دیوان شاہ تالاب میں 4 مئی کو انشاءاللہ تعالی میرا امیر آ رہا ہے، اور میرے استاد آ رہے ہیں سبحان اللہ. بلبل باغ مدینہ. تو شب معراج ہے، سبحان اللہ. نبی چلے معراج کو. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ وہاں پر آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں میں اسپیشلی ان سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں سے گروپ بنا کر جو ہے وہ یہاں سے آپ لے کر وہاں آئیں، اور اس ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ ہم سب کو پہنچنا ہے. بولیے انشاءاللہ اور بلند آواز سے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ لسن، جو حضرات، میں تو سمجھتا ہوں سب کے پاس اب اینڈرائڈ فون ہے نا، ایوری ون جو ہے وہ سب کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے. تو ایک ایپلیکیشن، بلکہ دو ایپلیکیشن ہمارے ہیں، SDI ریڈیو. اب گانا نہیں سننا، مصطفیٰ کی نعت سننی ہے. سبحان اللہ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 24 آورز. ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، SDI ریڈیو. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایپ SDI چینل. اب موویز نہیں دیکھنی ہے، اب بیانات کو مووی میں دیکھنا. تڑپ کر بولو ذرا، دونوں شوق پورے ہو جائیں گے. اور یہ جو راہ ہے یہ مدینے کی راہ ہے. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم، تحریک والے ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے سبحان ہیں. اللہ سبحان انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دونوں ایپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ تعالی. اور یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ تعالی کافی ساری نعتیں اور باتیں آپ کو میسر آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بلا اعلانہ سماعت فرما.